کہ کتنے بے شمار مسلمان ایسے حج بھی کیا ہے، عمرہ بھی کیا، بلکہ کئی عمرے کیے، بیچاروں کو پتہ ہی نہیں تلبیہ کیا ہے، تلبیہ کے الفاظ ہی نہیں آتے۔ تلبیہ کے الفاظ اس لیے نہیں آتے اور تلبیہ کا اس لیے پتہ نہیں کہ حج اور عمرہ کرنے سے پہلے نہ کوئی تربیت حاصل کی، نہ حج کے مسائل سیکھے، نہ کوئی فکر ہوا، نہ کوئی جذبہ پیدا ہوا کہ ہم اس مقدس سفر پہ جا رہے ہیں، سارے کے سارے مسائل کو سیکھ کے جائیں، اچھی طرح تربیت حاصل کر کے جائیں۔ یاد رکھیں، حج صحیح وہی کر سکتا ہے، عمرہ وہی صحیح کر سکتا ہے جو مکمل تربیت حاصل کرے اور مکمل حج اور عمرے کے آداب کو اور ارکان کو سیکھے۔ اگر نہیں سیکھ سکا، کسی سیکھے ہوئے کے ساتھ لگ جائے۔ اگر اسے خود موقع نہیں ملا، غفلت ہے، سستی ہے، حاصل نہیں کر سکا، کسی صاحب علم کے ساتھ جڑ جائے گا، پھر بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے وہ انشاءاللہ افعال ادا کر لے گا۔ ورنہ بے شمار عمرہ کرنے والے، بے شمار حج کرنے والے حج کے بنیادی افعال سے غافل ہیں، عمرہ کر کے آگے ہیں، کسی ایک رکن کا کوئی پتہ نہیں ہے، اور ایسے بے شمار واقعات ہیں۔ تو تلبیہ یہ عمرہ اور حج کا افضل ترین ذکر ہے۔ تلبیہ کا معنی لبیک، اے میرے مالک میں حاضر ہوں۔ کیا معنی؟ اے میرے اللہ، آپ نے مجھے بلایا اور آپ نے مجھے حج کرنے کا حکم دیا اور حج کا موقع عطا فرمایا۔ یا اللہ، میں حج کے لیے حاضر ہوں، جس طرح یا اللہ آپ فرمائیں گے، آپ کے فرمانے کے مطابق جہاں چلنا ہے چلنے کے لیے حاضر ہوں، جہاں رکنا ہے رکنے کے لیے حاضر ہوں، جہاں وادیوں میں جانا ہے، جس وادی میں جانا ہے وہاں جانے کے لیے حاضر ہوں۔ بس مولا میری مرضی ختم ہے، جہاں جہاں آپ مجھے بلائیں گے میں جاتا جاؤں گا۔ لبیک یا اللہ، میں حاضر ہوں، آپ نے مجھے مینا میں بلایا، لبیک میں مینا میں حاضر ہو گیا، آپ نے مجھے عرفات میں بلایا، لبیک میں عرفات میں حاضر ہو گیا۔ یا اللہ، سارا سال آپ کا حکم ہے، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز وقت مقررہ پہ پڑھنی ہے۔ یا اللہ، میں حاضر، میں نے پاکستان میں اپنے وطن میں ظہر کی نماز اپنے وقت پہ پڑھی، یا اللہ میں نے عصر کی نماز اپنے وقت پہ پڑھی، مغرب کی نماز اپنے وقت پہ پڑھی۔ مولا آج آپ کا حکم ہے عصر کے وقت میں عصر کی نماز نہیں پڑھنی، مولا میں حاضر ہوں، میں عصر کی نماز ظہر کے وقت پڑھتا ہوں، حاضر ہوں۔ یا اللہ، مجھے حکم تھا مغرب کی نماز اپنے وقت پہ پڑھو، لیکن یا اللہ آج آپ کا حکم ہے مغرب کے وقت میں مغرب کی نماز نہیں پڑھنی۔ یا اللہ، میں حاضر ہوں۔ اپنے خالق و مالک کے ہر حکم کے سامنے جھکتے جانا، لبیک کہتے جانا، یہی حج کا سب سے بڑا پیغام ہے۔ لبیک اللہم لبیک، یا اللہ میں حاضر زندگی کے ہر موقع پہ حاضر۔ یا اللہ، جس کو آپ نے حلال قرار دیا میں اس کو حلال سمجھتا ہوں، حاضر ہوں۔ یا اللہ، جس حکم کو آپ نے حرام قرار دیا ہے یا اللہ میں حاضر ہوں۔ یا اللہ، جو آپ نے کھانے کا حکم دیا یا اللہ میں حاضر ہوں۔ جہاں سے یا اللہ آپ نے رکنے کا حکم دیا، جو آپ نے دیکھنے کا حکم دیا، جہاں نظر جھکانے کا حکم دیا، جو سننے کا حکم دیا، جو رکنے کا حکم دیا، لبیک یا اللہ، میں آپ کے ہر حکم پہ حاضر ہوں۔ میرے بھائیوں، یہی تلبیہ کا سبق ہے۔ اور لا شریک لک لبیک، میرے مولا آپ کا شریک کوئی نہیں۔ یا اللہ، میں شرک سے بیزاری کا اعلان کرتا ہوں، میں شرک سے برات کا اعلان کرتا ہوں، اور یا اللہ میں گواہی دیتا ہوں آپ کی ذات میں بھی کوئی شریک نہیں ہے، صفات میں بھی کوئی شریک نہیں ہے۔ تو شرک کی تردید اور شرک کی برات، یہی تلبیہ کا سب سے بڑا سبق ہے۔ تو حضرات گرامی، یہی حج کا پیغام ہے۔ احرام بھی پیغام دیتا ہے، تلبیہ بھی پیغام دیتا ہے، صفا مروہ کی سعی بھی پیغام ہے۔ حج کا ایک ایک رکن محض رکن نہیں ہے، اس کے پس منظر میں بے شمار حکمتیں، عبرتیں، نصیحتیں